وکالت کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے اور اسلام میں اس کی کتنی گنجائش ہے؟ آپ نے فقہ کی کتابوں کو دیکھا ہوگا، فقہ میں ہر فقہ کی کتاب میں ایک کتاب الوکالہ ہے، اور اس میں ہر کوئی کتاب فقہ کی ایسی نہیں ہے، خلاصۃ الکدانی سے لے کے آخری کتاب تک، ہدایہ تک، ہر فقہ کی کتاب میں کتاب الوکالہ ہے، اور اس میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ اگر وکیل بنتے ہیں تو آپ کیا کرو گے، آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور دوسرے کے لیے پھر آپ کس طرح وہ کام سر انجام دو گے جس کا ذمہ آپ نے اپنے سر لیا ہے۔ اب عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو نئے دور کے قوانین ہے یا جو انسانی حقوق ہے یا یہ تو کہ میگنا کارٹا کے بعد کی بات ہے، اور یہ تو ہمیں انگریزوں نے دیے ہے اور اسلام کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ میں تھوڑی سی توجہ آپ کی اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ابھی 12 دسمبر کو یہ انسانی حقوق کا عالمی دن منائیں گے، اس میں ہوا کیا تھا؟ یہ جو ہے 12ویں صدی میں میگنا کارٹا کے نام سے انہوں نے اپنے کچھ درباریوں کو کچھ محدود سے حقوق دیے تھے، اور اس کا انہوں نے بڑا چرچا کیا تھا، اور وہ بھی بہت محدود قسم کے اور محدود لوگوں کو دیے تھے۔ لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو، بنی آدم کو، ہر انسان کو عزت دی ہے۔ اس کے عقیدے کو، اس کے رنگ کو، اس کے نسل کو بیار نہیں بنایا ہے، ہر انسان قابل عزت ہے، اور آپ نے ہر انسان کی تکریم کرنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس چیز کو پھر آگے کیسے بڑھایا۔ یہ میگنا کارٹا کے مقابلے میں آپ خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھیں، اس میں ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے مگر خدا خوفی کی بنیاد پر۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ نے افغانیم و نے ترک و تتاریم، چمن زادے معزیک شاخ ساریم، تمیز رنگبو برما حرام است کہ ماں پروردہ یک نو بہاریم، کہ میں نہ افغان ہوں، نہ ترک ہوں، نہ تاتار ہوں۔ ہم تو اسی ایک باغ میں پلے بڑھے ہیں، ایک ہی ہواؤں میں اور ایک ہی موسم میں اور ایک ہی پانی سے ہماری آبیاری ہوئی ہے، تو ہم کس طرح یہ تمیز کر سکتے ہیں اور یہ فرق کر سکتے ہیں؟ پھر اسلام نے انسانی حقوق کی جب بات آئی تو قرآن نے وہ معیار قائم کیا کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وَكَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ایک انسان کو قتل کرنا، انسان کو، نفس کا ذکر ہے اور وہ ہے انسان، ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک انسان کو بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ اور پھر آگے اس پہ عمل کیسے ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر کا دور آیا تو یمن فتح ہو گیا تھا، اور یمن میں سنا شہر آج بھی موجود ہے، وہاں پہ ایک آدمی قتل ہوا، اور اس کے قتل میں 7 افراد جو ہے وہ ملوث تھے، سب کو پھانسی دے دی گئی۔ کسی نے اعتراض کیا، حضرت عمر سے کہا کہ یہ ایک کے بدلے میں 7 کو قتل کر دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا، اور وہ مشہور جملہ ہے، لو تمالوا علیہ اہل صنعا لقتلتہم جمیعا، اگر پورا صنعا کا شہر اس قتل میں شامل ہوتا تو میں تمام شہر کو قتل کر ڈالتا۔ یہ ہے اسلام کے معیارات۔ اور جب انصاف کی بات آئی تو اسلام نے کیا معیار قائم کیا؟ فاطمہ نام کے خاتون نے چوری کی مدینے میں، لوگوں نے اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جب حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی کہ ان میں جب کوئی ایسا آدمی کہ جس کے پیچھے کوئی مال، کوئی قبیلہ کوئی ہوتا تو وہ اس کو بخش دیتے تھے، اور جو کمزور آدمی ہوتا تھا اس کو سزا دیتے تھے۔ اور پھر وہ مشہور جملہ کہا، والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ آج کیا ہمیں ایسے انصاف کی ضرورت نہیں؟ آج کیا ہم ایسے انصاف کے محتاج نہیں؟ اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک یہودی کے پاس اپنے ذرا دیکھی تو ان کی تو ضرورت چوری ہو گئی تھی، اور یہودی کے پاس اس نے پا لی۔ تو امیر المومنین ہیں
پہلوان بھی ہے اور ایک جتھا بھی رکھتے ہیں مدینے میں، لیکن اس نے وہ اس سے زبردستی چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ قاضی شریح کے دربار میں انہوں نے کیس دائر کیا۔ قاضی شریح نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ تو اس نے کہا کہ کون ہے؟ تو اس نے کہا حضرت حسن۔ تو اس نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مجھے ملی ہے کہ لا تجوز شہادت الولد الی والدہ، کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا کوئی عام بیٹا تو نہیں ہے، یہ تو سیدہ شباب اہل جنہ، یہ تو جنت کے 2 سرداروں میں سے ایک ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ ہم ابھی جنت میں نہیں گئے، یہاں موجود ہے، تو یہاں پہ اس کو ایک گواہ کے طور پہ لیا جائے گا جس کو میں نے قبول کرتا۔ پھر اس نے کہا دوسرا گواہ، تو اس نے کہا میرا غلام قمبر ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ ملازم کی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں ہوتی، لا تجوز شہادت المستاجر الی اجیرہ۔ تو کیس خارج، امیر المومنین کا کیس خارج، اور قاضی شریح اس کا قاضی ہے۔ اب یہودی کے پاس سوائے اس کے کہ وہ زیرہ واپس کرے اور مسلمان ہو جائے، اس کے پاس کیا چارہ تھا اس کے پاس؟ اب یہ ہمارے لیے وہ معیارات ہیں جو سیٹ کر دیے ہیں، ان معیارات کو لے کے ہم نے چلنا ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایسا ہوا کہ جب برطانیہ پہ زور پڑا، کیونکہ ہٹلر نے بڑا دباؤ ڈالا تھا، چرچل وزیر اعظم تھا، لوگ گھبرا گئے، چرچل کے پاس گئے کہ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا عدالتیں موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا بالکل عدالتیں موجود ہیں۔ اس نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل کام کر رہی ہے۔ انصاف مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انصاف مل رہا ہے۔ تو اس نے کہا پھر پرواہ نہیں ہے، پھر برطانیہ بچ جائے گا، اور بچ گئے۔ اب یہ جو انصاف ہے، اسی انصاف کو لے کے ہم نے چلنا ہے۔ اب آرٹیکل 10 آئین پاکستان کی طرف ہم جائیں تو اس میں ایک وکیل کی ضرورت کو مانا گیا ہے۔ ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پسند کے وکیل کے ساتھ مشورہ کر سکے اور اس کے ذریعے سے اپنا کیس لڑ سکے۔ اب وکیل کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کو اپنا تو خیال ہو کہ اس کی صحت، اس کا لباس اس طرح ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لباسوں کا کیا ہے؟ قرآن میں حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو مسجد میں جاؤ تو اپنے اچھے اور بہترین لباس میں آؤ۔ ہم تو مسجد میں جا کے ٹوٹی پھوٹی ٹوپی جو ہے وہ سر پہ رکھ دیتے اور کھڑے ہو جاتے، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ آپ مسجد میں بھی جاؤ تو اچھے لباس میں جاؤ۔ اور وکالت کے لیے یہ لباس اور یہ جسم، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ العقل السلیم فی جسم سلیم، کہ کامل عقل جو ہے وہ تندرست جسم میں ہوتی ہے۔ اور یہ جو وکیل ہوتا ہے وہ ایک طرح کا قائد ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کے لیے بھی اور اپنے گروپ کے لیے بھی۔ اب قیادت کے اوصاف میں یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے زمانے میں طالوت نام کا ایک آدمی تھا۔ جب لوگوں نے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ اس کو کسی کو ہمارا بنا دے، سربراہ بنا دے، بادشاہ بنا دے، تو انہوں نے اس آدمی کو بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیف یکون لہ الملک علینا، یہ کیسے بادشاہ بن گیا؟ ونحن احق منہ، ہمارے پاس تو مال، ہمارے پاس سرداریاں، ہمارے پاس قبیلے ہمارے، اور یہ آدمی آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ آدمی علم میں اور جسم میں آپ سے اچھا ہے، اس لیے میں نے اس کو آپ کا سپہ سالار بنایا۔ اور یہ جو قیادت والی بات ہوتی ہے، یہ جو آپ کو وہ واقعہ یاد دلاتا ہوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک قتل کا الزام آیا اور وہ مصر سے چلے گئے مدائن، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک کنواں ہے اور اس میں سے کچھ پانی پلایا جا رہا ہے اپنے مویشیوں کو۔ تو 2 لڑکیاں جو ہے وہ خاموش کھڑی ہے اور باقی لوگ پلا رہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ بچیاں کمزور ہے، تو اس نے آگے بڑھ کے ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ تو ان میں سے جب وہ بچیاں واپس گئی تو انہوں نے اپنے باپ حضرت شعیب سے کہا، سفارش کی کہ اس کو نوکر رکھ لو، وخیر من استأجرت القوی الامین، اور آپ کا بہترین ملازم وہ ہے کہ جو ایماندار بھی ہو اور مضبوط بھی ہو۔ اور وہ تو اسی واقعے کو مد نظر رکھ کر اقبال نے کہا تھا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کہ آپ کا استاد، آپ کو سکھانے والا، آپ کسی وکیل سے سیکھتے ہیں، اس کا اپنا معیار بلند ہو تو آپ اس کے ساتھ اوپر اٹھتے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شعیب جیسا استاد میسر ہو تو آپ مویشی چراتے چراتے، بکریاں چراتے چراتے نبوت کے مقام پہ فائز ہو جائیں گے۔
تو یہ قیادت کے اوصاف بھی اپنے آپ میں پیدا کرنے اور وکیل کے لیے یہ بڑی ضروری ہے۔ اب شیر محمد خان صاحب نے ایک بات کی کہ خواتین کے حقوق، یہ جو بیٹیوں کا حصہ ہے، ہم میں سے بڑے نیک لوگ ہمارے یہاں نمازوں کے، تہجدوں کے، روزوں کے، تلاوتوں کے یہ گٹے پڑے ہوئے یہاں پہ، اور ہم نے، لیکن بہن کی بات جب آئے تو ابھی ہمارا اسلام اس تک نہیں پہنچا۔ اور اسلام نے بیٹی کو اس وقت حصہ دیا تھا کہ وہ تو بہت پہلے کی بات ہے، ابھی 400-500 سال پہلے یورپ میں بیٹھ کے وہ اس پہ تحقیق کر رہے تھے کیا یہ خواتین جو ہے یہ انسانوں کی طرح ہے، یہ مردوں کی طرح انسان ہے یا پتہ نہیں کیا، کس دنیا کی مخلوق ہے۔ اس زمانے میں اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ آپ نے بیٹی کو اکھرا حصہ دینا ہے اور بیٹے کو دوہرا، اور اس میں معیار کس چیز کو بنایا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو کیا ملے گا جو بیٹی کو ملتا ہے اس کا دگنا، یعنی معیار کیا ہے؟ بیٹی کا حصہ ہے، اس سے دگنا ملے گا بیٹے کو۔ اور پھر یہی کہ خواتین کے حقوق، خواتین کے حقوق تو یہ کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، باپ کے قدموں تلے کوئی جنت نہیں ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور پھر اس کو بیٹی کی حیثیت سے عزت، پھر اس کو بیوی کی حیثیت سے عزت، پھر اس کو بہن کی حیثیت سے عزت، کتنا مقام دیا۔ مغرب نے تو یہ کیا کہ خاتون کو ختم کر کے اس کو مرد بنا دیا، اس کو مرد بنا دیا تاکہ وہ جو ہے وہ مرد کی حیثیت سے حقوق حاصل کرے، اور خاتون کے پاس دوہرا کام ہے۔ اب مرد اور خاتون اگر دونوں ملازم ہوں تو وہ مرد تو صبح اس کے لیے ناشتہ بھی خاتون بنائے گی اور واپسی پہ کھانا بھی وہی بنائے گی، حالانکہ دونوں ایک ہی گریڈ پہ ہوں گے اور ایک ہی طرح کی تنخواہ ہوگی، لیکن خاتون اس سے مبرہ نہیں ہوگی۔ ویسے خواتین یہ مطالبہ بھی نہیں کرتی کہ ہم بچہ اور 2-4 بچے پیدا کرتے ہیں، یہ مرد حضرات بھی ایک بچہ پیدا کر کے دکھا دے تو ہماری بہادری کا دعویٰ کرے، وہ تو بہرحال ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے گی ہم یہ دعویٰ کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عبداللہ صاحب ہمارے چیف سیکرٹری ہوا کرتے تھے، عبداللہ صاحب چیف سیکرٹری ہوا کرتے تھے، تو وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ اب بھی اللہ ان کو بخیر حیات رکھے، زندہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں واشنگٹن سے امریکہ کے کسی اور شہر میں جا رہا تھا، تو میں ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا، کسی سٹاپ پہ بس رکی تو وہاں پہ ایک خاتون بس میں آ گئی، تو میں چونکہ میں نے دیکھا کہ کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ کھڑی تھی، تو ہماری ایک جبلت ہے یا مسلمانوں کی یا پٹھانوں کی یا کہ اس نے کہا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ اس کو جگہ دوں، تو کسی نے پیچھے سے مجھ سے کالر سے پکڑا اور کہا سٹ ڈاؤن، دے آسک فار ایکوالٹی، کہ یہ مساوات چاہتی ہے تو یہ کھڑی رہے پھر۔ اب دیکھیں اسلام نے عزت دی ہے، عزت، لیکن یہ کہ ہر ایک آدمی کا کام اپنے طریقے سے ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کو اس کے مطابق نمبر ملتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک گھر میں مہمان آ جائے تو کھانا پکانے کے لیے کچن میں کون جائے گا؟ خاتون جائے گی، لیکن ڈاکو آ جائے تو اس کا مقابلہ کے لیے کون نکلے گا؟ مرد نکلے گا۔ اب ڈاکو کے مقابلے کے لیے خاتون کو بھیج دو اور مرد کو بھیج دو کچن میں کھانا بنانے کے لیے، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو یہ اسلام میں مساوات اس چیز کے ہے کہ جس کا جتنا زور ہو، مثلا ایک بچہ ہے اور جوان ہے، یہ دونوں انسان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے یہ 1/2 انسان ہے، اس طرح تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بچہ جوان کے مقابلے میں کمزور ہے، پھر بوڑھا جو ہے وہ بھی جوان کے مقابلے میں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بچوں کی ٹانگوں میں طاقت ہوتی ہے، جوانوں کے سینے میں طاقت ہوتی ہے اور بوڑھوں کے دماغ میں طاقت ہوتی ہے۔ تو ہر ایک سٹیج ہوتا ہے اور اسی سٹیج کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اب اسلام کا ایک بنیادی اصول یہ جو سینئر جونیئر کی بات ہم کرتے ہیں، ایک مشہور متفق علیہ حدیث ہے، من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں بڑوں کا احترام، اب عدالت میں آئے ہیں، وکالت میں آئے ہیں، آج آپ وکیل صاحب ہو گئے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ فلاں بھی وکیل ہے، یہ 40 سال سے وکیل ہے، تو وہ بھی وکیل صاحب ہے اور میں بھی وکیل صاحب ہو گیا ہوں تو میں اب اس کی برابری کر رہا ہوں۔ تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈگری تو ایک چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ تجربہ بھی کوئی چیز ہے۔ لا حکیم الا ذو تجربہ، کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی حکیم ہوتا ہے جس کے پاس تجربہ ہوتا ہے۔ اب تجربے کا کوئی بدل نہیں ہے اور اس سے سیکھنا ہے۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، تو یہ سیکھنے کا دور ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ اگر کسی اور کے لیے ہو یا نہ ہو، وکیل کے لیے ضرور ہے کہ وکیل تو ہر سٹیج پہ اسے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو آدمی کہے کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے تو شک ہوتا ہے کہ وہ آدمی بھی ہے کہ نہیں۔ سیکھنے کی ضرورت سے کون مبرہ ہو سکتا ہے؟ کسی کے پاس وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو جتنا بھی علم دیا ہے
وہ کامل نہیں ہے. وہ چاہتا ہوں کہ وکیل کا اسلحہ جو ہے وہ اس کی کتاب ہے، اس کا دلیل ہے، اس کی تیاری ہے، اور اس کو فائل کو دیکھنا ہوتا ہے اور اپنے کیس کو تیار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اخلاق بھی اس کے اچھے ہونے چاہیے. اور وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. یعنی وہ شراب خانے کا مالک جو ہے وہ شرافت کا پیکر ہے، وہ اس میں اخلاق ہے، تو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. اور یہاں سے مسجدوں سے اور خانقاہوں سے لوگوں کو بھگایا جاتا ہے، تو اس لیے وہاں نہیں جاتے. تو اخلاق اپنے اچھے ہونے. ویسے بھی بحیثیت وکیل تو سب سے پہلے انسان بھی ہوتا ہے. تو وہ جو پشتو میں ایک شعر ہے چی پیدا شوی تا جڑل خلق و خنداکڑا داسی مرشا چی تخاندی خلق جاڑی. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نشان مرد مومن بات تو گویم چوں مر گایا تبسم بر لبے اوست. کہ آدمی دنیا سے اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو خوشی خوشی جاتا ہے، اور اگر کوئی برا کام کیا ہو تو وہاں گھسیٹ کے لے جانا پڑتا ہے اسے. تو یہ کچھ گزارشات تھی، اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ آپ کی شروعات ہے. تو یہ وکالت آپ کے لیے عبادت بن جائے گی. اور وکالت میں آدمی جتنا آزاد ہوتا ہے کسی اور فیلڈ میں اتنا آزاد نہیں ہوتا. اور یہ آزادی بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وکیل چاہے کچھ بھی جی میں آئے کر گزرے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. وہ امریکہ میں جب نیگروز کو آزادی ملی تو ایک نیگرو چھڑی گھماتا ہوا بازار میں نکلا، تو اس کی چھڑی کا سرا جو ہے وہ کسی گورے کے ناک پہ لگا، تو زخمی ہو گئی اس کی ناک. وہ بڑا خفا ہو گیا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہمیں آزادی ملی. تو اس نے کہا یہ یاد رکھو کہ جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے. یہ دوسرے لوگ بھی عزت رکھتے ہیں، یہ دوسرے لوگ بھی ایک مقام رکھتے ہیں. آپ عزت کرو گے، عزت دو گے، خدمت کرو گے تو بات آگے تک بڑھ جائے گی. اور اس میں آپ کسی دوسرے پہ بھی نہیں کرو گے کہ دوسرا اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا. وہ پہلے ایک شعر تھا کہ اچھا کرو گے اچھا کریں گے، برا کرو گے برا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اب ایسا نہیں ہے. اب ہے کہ اچھا کرو گے اچھا کریں گے، برا کرو گے اچھا کریں گے. ہم آدمی نہیں ہے تمہارے جیسے کہ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. نہیں، کوئی برا بھی کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے. تو یہ پھر بڑی خوبصورت زندگی بنتی ہے. اور لوگوں کی خدمت جو ہے، لوگوں کی خدمت، یہ سب سے بڑا دین ہے. ہم جب اسکول میں تھے تو ایک کہانی پڑھتے تھے کہ ابراہیم بن ادھم نے ایک رات کو خواب دیکھا. خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے اور کچھ نام لکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ کیا کن کے نام لکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ میرا نام دیکھو. اس کا نام نہیں تھا. اس نے کہا میرا نام اس رجسٹر میں لکھو کہ جہاں پہ لوگ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. تو چند دنوں کے بعد پھر خواب دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے اور وہ رجسٹر لکھ رہا ہے. تو اس نے کہا آج کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو اس نے کہا میرا نام دیکھو. تو اس کا نام ٹاپ پہ لکھا ہوا تھا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے کسی نوٹ کا، کسی ووٹ کا، کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ کی بندوں کی خدمت کرنا، بندوں کے کام آنا، یہی انسانیت ہے اور یہی وکالت ہے اور یہی اسلام ہے. یہی اسلام ہے کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ نے فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ انسان جو ہے یہ اللہ کے لیے بچوں کے مانند ہے. آپ کے بچے کے ساتھ کوئی اچھا کرے گا تو آپ کو خوشی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، میں نے جس طرح تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے اسی طرح تم میرے بندوں کے ساتھ اور اس دنیا میں اچھائی کر. اب ظاہر ہے کہ ہمیں جو کچھ دیا ہے، یہ سننے کی طاقت، یہ بولنے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت، یہ بیٹھنے کی طاقت، یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی طاقت، یہ اللہ ہی نے تو دی ہوئی ہے. ورنہ وہ ایک آدمی جو تھا وہ 80 سال کی عمر میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو لے کر گئے ہاسپٹل. تو وہاں پہ اس کا جب آپریشن ہو گیا تو اس کو بل دے دیا گیا 8 لاکھ کا. تو 8 لاکھ کا بل دیا تو وہ رونے لگ گیا. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی کیوں روتے ہو، اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم دیتے. اس نے کہا نہیں، 80 سال تک اللہ نے میرے دل کو سنبھالے رکھا، ایک بل نہیں آیا. آپ نے چند گھنٹوں کے لیے میرے دل کو سنبھالا اور 8 لاکھ روپے کا بل بھیج دیا. تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور اس احسان کا بدلہ اللہ کی مخلوق کی عزت کرنی ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے،
اور خدمت کی وکالت سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں ہے، وکالت سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے بیکن ہاؤس سے اے لیول کیا، امریکہ بھی گیا، لیکن واپس لا کے میں نے اسے وکالت میں ڈالا کہ نہیں یہ وکالت کرو، اگر یہ پیشہ برا ہوتا تو میں کبھی اپنے بیٹے کو نہ کے لے کے آتا۔ تو اس میں دین بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، اور اس میں سب کچھ ہے۔ آپ کچھ کرنا چاہو تو اچھائی کے لیے آپ کے لیے بڑے راستے کھلے ہیں، اور ان رستوں پہ آپ چلو گے تو اس دنیا میں آپ کو سکون کی زندگی نصیب ہوگی، عزت کی زندگی نصیب ہوگی، اور باقی جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ تو کہیں گیا ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام میں کسی کی مدد کرنا اور اس کے لیے اجرت دینا 100% جائز ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اور فقہاء سے ثابت ہے، اور اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں مثلا تجارت اسلام میں جائز ہے، لیکن ایک آدمی اگر حرام کماتا ہے اور وہاں پہ جھوٹ کرتا ہے، بولتا ہے اور ملاوٹ کرتا ہے تو یہ پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن کنسیپٹ یہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ الناس یعنی وہ یہ ہے کہ الناس اعداء الی ما جہلوا، ایک آدمی اگر کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ مثلا وہ جو ہم پڑھتے تھے اسلام آباد میں تو وہ پنجابی کہتے تھے کہ یہ پشتو کیا ہے، بس ایک کدو میں کچھ کنکر ڈالو اور اس کو اسے کھڑکاؤ تو یہ پشتو ہے، چونکہ ان کو پشتو سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ۔ تو یہ وکالت وکیلوں سے لوگوں کا اتنا تعارف اور وہ نہیں ہوتا، اور زیادہ تر کچھ ہم میں بھی کوتاہیاں ہے، لیکن یہ کہ سچ وکیل جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وکالت میں بھی اچھی بری باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا میں وکیل ہوں، میں کسی سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے باپ نے آپ کے نام کا جائیداد ہبہ نہیں کی لیکن ابھی ہبہ نامہ بنا دو، یا یہ کہ گواہ نہیں ہے لیکن کسی کو گواہ کر کے لاؤ، تو یہ غلط ہے، اس کو تو غلط کہا جائے گا۔ لیکن جو صحیح بات ہے، جو سچی بات ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کنسیپٹ کو بدلنے کے لیے اس طرح کے پروگرامات یہ جو ہمارے بار ایسوسیشن نے کیا، پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وکالت اسلام میں نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے۔ کسی کا کام آنا یہ تو اصل دین ہے۔ اصل دین تو یہ ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے، زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا۔ یہ تو دوسروں کا غم جو ہے نا وہ اپنے سر پہ لینا ہے، وہ اپنے سر پہ لینا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک میرا خیال ہے کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یہاں پہ ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ وکیل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کلائنٹ موجود نہیں ہے اور یہ تاریخ بدل دو۔ تو اس نے کہا کہ بحث تو یہ وکیل کرتا ہے، کلائنٹ تو نہیں کرتا، تو تاریخ کیوں بدلے؟ تو میں اس وقت سیکرٹری ہوا کرتا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ میں نے کہا یہ ججی بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ وکالت جو ہے نا یہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور ہماری یہ پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ جج کے لیے نہیں ہوتی، وہ پیچھے اپنے کلائنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ اور جب کلائنٹ پیچھے موجود نہ ہو تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، وہ تو کسی نے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ اس کنسیپٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وکیل اللہ کی صفت ہے اور وکالت کی بڑی ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزوں سے عام الناس جو ہے، عوام الناس وہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اس کو ٹریک پہ لانا۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی نے اگر کسی کو مارا ہے تو اس کو اس سے زیادہ سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی وکیل کا کام۔ ایک آدمی نے اگر چوری کی ہے اور اس کو ہاتھ کاٹنا پڑ جائے اس کا، تو اس کے دونوں ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ ایک آدمی نے اگر قتل بھی کیا ہے تو اس کو پھانسی ملے، اس کے ناک کان نہ کاٹے جائے۔ اصل میں یہ ہے نا کہ انصاف یہ ہوتا ہے کہ جو جیسا کرے اس کو ویسا ملے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ کنسیپٹ جو ہے نا یہ لوگوں تک ہماری رسائی نہ ہونے کی وجہ سے اور ان تک بات نہ پہنچنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی وکلاء حضرات جو ہے وہ ہمارے اس ملک میں تو چونکہ وہ ریاست سوات کے زمانے میں وکیلوں کا کنسیپٹ نہیں تھا، پھر یہ کہ وکلاء جو ہے وہ بھی لوگوں سے ایک فاصلہ برقرار رکھتے ہیں اور وہ لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ مشکلات ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس طرح کے پروگرامات ہوتے رہیں گے تو آپ کو بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وکالت کے جواز کا پتہ چلے گا کہ اسلام میں اس کی ضرورت کتنی ہے اور اس کا جواز کتنا ہے، اور اس کے لیے میں پورے وہ فراہم کر دوں گا آپ کو کہ یہ اسلام میں کس کس جگہ پہ وکالت کی جواز کے لیے، اور بلکہ یہ کہ اس کو ضروری گردانا گیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر۔ اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بنیاد پہ کچھ دیا جائے تو پھر کسی کی جان و مال کی خیر نہیں ہے، اس لیے جو دعویٰ کرے وہ شہادت پیش کرے اور جو انکار کرے وہ قسم کھائے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ یہ شہادت جو ہے نا، یہ شہادت یہ تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ۔ دیکھیے قرآن کی سب سے لمبی آیت جو ہے
وہ نہ نماز کے بارے میں ہے، نہ روزے کے بارے میں ہے، نہ حج کے بارے میں ہے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ سب سے لمبی آیت جو ہے نا، اس ایک آیت میں آج سے 1400 سال پہلے کسی خوبصورت بات کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کوئی بھی آپ معاملہ کرو تو اس کو لکھو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اس پہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اس پہ 2 گواہ بناؤ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لکھوائے گا کون؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ۔ میرے پاس ایک کیس آیا، اس میں ایک آدمی نے کہا تھا کہ فلاں پہ میرا قرضہ ہے، اور یہ قرضہ ہے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ فلاں کے اوپر میرا 50 لاکھ روپے قرضہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ وہ لکھ کے دے دے کہ فلاں کا میرے اوپر 50 لاکھ قرضہ ہے نا، وہ بات ہوگی۔ اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق ہو وہ لکھ کے دے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بڑی تشریحات ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے ایک اور چیز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ہو سکتا ہے ایک آدمی چرب زبان ہو اور وہ مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، لیکن میرے فیصلے کی وجہ سے وہ جائیداد اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، کیونکہ میں تو اس کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہوں نا، جو مثل ہے اس پہ فیصلہ کروں گا۔ اور یہاں پہ اس نے چرب زبانی کی ہوگی، اور یہاں پہ اس نے اپنے چالاکی سے مجھ سے کیس جیتا ہوگا، لیکن یہ کہ کیس جیتنے کی وجہ سے جو جیت رہا ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ عدالت نے ڈگری دی ہے یا فیصلہ ہے۔